محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1 to 12۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو عدت یعنی حیض سے پہلے یعنی طہر میں طلاق دو، اور تم عدت کو یاد رکھو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ ان عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، ہاں اگر وہ سری بے حیائی کریں تو اور بات ہے، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والو، تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی سبیل پیدا کر دے۔ پس جب وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچیں تو یا تو ان کو دستور کے موافق نکاح میں رہنے دو یا دستور کے موافق چھوڑ دو، اور اپنے میں سے دو معتبر گواہ کر لو، اور اے گواہو اللہ کے لیے گواہی ٹھیک ٹھیک دو، اور باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نجات کی شکل نکال دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ بے شک اللہ اپنے کام کو جس طرح چاہے پورا کر کے رہے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور تمہاری وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے میں ہی، اور اسی طرح جن کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت بچہ جننے تک ہے۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اور اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اور اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اس کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور عدت گزرنے والی عورتوں کو اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے مکان کے باہر میں تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو بچہ جننے تک ان کو کھانے پینے کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور اجرت کے بارے میں باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم باہم ضد اور
نہ اتفاقی کرو گے تو اس کی خاطر کوئی اور عورت دودھ پلائے گی اور وصیت والے کو اپنی وصیت کے موافق بچے پر خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو تو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اسی کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی قدر جتنا اس نے اس کو دے رکھا ہے۔ اللہ عنقریب تنگی کے بعد کشادگی بخشے گا۔ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو اللہ نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی، تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ قرآن بھیجا اور ایک پیغمبر بھی بھیجا جو تم کو اللہ کے واضح آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور اچھے عمل کرے گا تو اللہ اس کو بہشت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے انہیں عمدہ روزی بخشی ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرف زمین بھی، اور اس سب میں اللہ کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیات میں طلاق کے مسئلوں کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے سوچ کر فیصلہ کریں، کیونکہ طلاق اللہ کا یہاں ناپسند عمل ہے۔ حرمت والی زندگی، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں اللہ سے ڈرتے رہیں، قرآن پہ عمل کرتے رہیں تاکہ یہ تاکہ حرمت والی زندگی بسر کریں اور بہشت کے باغوں میں سیر کریں۔ یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کے شر سے، نفس کے فتنے سے، بری نظر سے، ہر بلا مصیبت سے۔ اے پاک پروردگار تیری رحمت کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔